ان اولیاء اللہ مکے چران دین تاوی مدینے پاک چران دین تاوی اجمیر چران دین تاوی بغداد چران دین تاوی کربلا چران دین تاوی توسے پاک چران دین تاوی سیال شریف چران دین تاوی ونڈی کوئے جیڑے وی جدوڑ وی جتھے وی اللہ دے بیلی یا اللہ انہوں نے نشانی کیے فرمایا پہلی نشانی انہوں نے دیئے لا خوفن پہلی نشانی انہوں نے دیئے وہ جہان تو نہیں ڈر دے وہ ہمیشہ رحمان تو ڈر دے پہلی پہچان پہلی علامت اکھنے چبو نکی جی گل ہر جلسے بچ ہر محفل ہر جاتے جتھے بھی ولیاں دی شان تے گفتگو ہوئے گل لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دی چھڑ دی اکھنے بڑے چھوٹے تھوڑے جہاں لفظاں میں اسی اس گل نو کر دینے ہیں لیکن اس گل سے جتنا غور کر سو اتنی اس گل کی گہرائی بڑھتی رہتی ہے رب نے ان پہلی نشانی بنایا ہے ایڈی نکی جی گل تے کئی نہیں ہونی عام تے معمولی گل نہیں ہونی رب اعلان کیا فرماندا ہے واضح نص سے کہ میرے بیلیاں دی پہلی سنان ہے کہ وہ کائنات تو نہیں ڈرتے رب دی ذات تو ڈرتے کائنات جڑی دنیاوی کائنات دے تو نہیں ڈرتے مالک دی ذات تو ڈرتے اور نشانی لے کے یہ پہچان لے کے تو رب دے بیلیاں دی بارگاہ وچ حاضری دے ہر رب دے بیلی وچ یہ نشانی تینوں کائنات دے وچوں اور پورے ماحول دے وچوں بکھری تے نکھیڑی نظر ہو سی تین منظر میں پیش کرنے تے میری گفتگو مکمل ہو جانی ہے یہ نشانی دستے ہیں پہلا منظر میں نبی دے صحابہ چو پیش کرنا ہے دعا منظر نبی دی آل چو پیش کرنا ہے تے تریا منظر میں ذات پیر سیال چو پیش کرنا سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے دوجے خلیفہ راشد جنہاں دے بارے سرکار نے واضح فرمایا کہ سارا جہان شیطان کو لو ڈر دے تے شیطان میرے عمر دے پچھامے کو لو بھی ڈر دے کہ رب نال بیل کنا شروع سونے دی ذات کو ہے تے ساڑھے تائیں صحابہ تے اہل بیت وسیلے نالی اپڑے ہے کائنات وچ کوئی ولی اس ویلے تائیں ولی نہیں اکھوا سکدا جس ویلے تائیں او دی جوڑی وچ نبی دے صحابہ دا فیض بھی نہ ہوئے تے حسین دے بابا دا فیض بھی نہ ولی وہی ہے جڑا حضور دے صحابہ دا بھی غلام ہے حضور دی اہل بیت دا بھی غلام ہے سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا منظر پیش کر رہے ہیں سرکار فرماندے سارا جہان شیطان کو لو ڈر دے شیطان میرے عمر دے پچھامے کو لو ڈر دے اٹھاؤ تاریخ مکہ حالات بڑے شدید نے ظالم بڑا سخت ہے کافر پوڑیاں سازشاں نال بڑی سختی تے آئے پہ ہجرت کا موقع آیا حضور نے خود اجازت فرمائی فرمایا جویں جویں کسی نے بیڑا لگدا ہے نہ کو راتی کوئی سویرے مکے دے حالات سازگار نہیں ظالم ظلم سے تلے ہوئے زیادتی کرنے والے زیادتی سے تلے ہوئے جویں جویں حالات لگدے ہیں کوئی راتی نکلو کوئی سویرے نکلو کوئی لوک کے نکلو چھپ کے نکلو صحابہ ویندے پہن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دے خوبصورت جہا منظر کائنات کے سامنے امیر عمر نے اپنے کردار نال کمال اندازے پیش فرمایا یہ منظر لکھنا آج بھی مورخ وہ دی جرت نو سلام پیش کر سی امیر عمر آ گئے کعبے شریف دے کول تے جڑے دی گل سنیا ہے مخاطب کر کے بکے دے چودھریاں نہ کیا جدا دل ہے نا اپنی سوانی رنڈی کران دے جدا دل ہے نا اپنی ماں نو کیا کرن تے بابا ساری عمر روندی وتے وہ آج عمر دے سامنے آ کے میں ڈاک کے بٹھا دے حالات بالکل سازگار نہیں ماحول بالکل سازگار نہیں ڈرنا اس ویلے خوف کھانا انسانی تقاضا ہے ضروری تقاضا ہے حالات کا لکنا چھپنا لیکن لا خوف دی کمال تفسیر پیش کی تھی للکرا مار کے آکھیا با آؤ میرے سامنے تو ان میں دسا حقائق کی نے کہ جس میں نبی ایمان دا کرنٹ بھرے اس کرنٹ اس طاقت کتنی ہو جاندی ہے فرما آؤ میرے سامنے حضرت امیر عمر دا یہ اعلان کعبے دے کول اس دیاڑے دس گیا لا خوف دا مطلب ہے جڑا نبی دا نوکر بن کے اللہ دا بیلی بن گئے وہ جہان تو نہیں ڈرتا ہمیشہ اپنے مالک رحمان کو ڈرتا اگر دوسرا بڑا آ جا مولائے کائنات جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کائنات کے مشائخ دا آقا تے مولا ساڑھے سلسلہ عالیہ چشتی
چشتیہ دے پیڑے پیر مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی سیرت سے بارے گل غیرہ بھی کتابیں سے لکھی ہے کہ اے اس جرت کا مالک جنا ہا کہ جدوں بھی جنگ لڑتے ہیں ہر بندہ کو پیچھا رکھ کے لڑتا ہے ایڈو بچت ہو جاسی ایڈو بچت ہو جاسی ایڈو کو حفاظت ہو جاسی مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دا معمول سنو آپ دا معمول ہے کہ آپ جدن بھی جنگ جاندے ہیں نا ہمیشہ اگلے آندے بچکار جا کے لڑتے ہوتے شریکان دے بچکار جا کے لڑنا کسے بندے جب پوچھے آگے جناب کمال بندے ہو لڑائی دے بھی کچھ حفاظت میں بھی اصول ہوندے کچھ بچت بھی کیتی کرو تو ہم ڈر نہیں ہوگا یہ بچکار جا کے لڑتے ہو لا خوفن کا مطلب تو سمجھنا ہے پوچھنے والے پوچھے اب جناب شریکان کو کچھ بچت بھی کرنی ہو چاہیے اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے بچکار جا کے لڑتے ہو کوئی اس قسم کی احتیاط نہ کر دے تے مولا کائنات اللہ خوف والا جواب سنو آپ فرمایا گل سن جڑیاں جس دن رب میری موت لکھی نہیں میں اس دن کیوں ڈرا موت کوڑوں تے جس دن جڑے میری موت لکھی گئی ہے میں یہ پاکی اس جڑے آ جڑے اس جڑے ڈرن دا میں فائدہ کی ہو سکتا ہے لہذا موت آنی ہوگا یا نہ آنی ہوگے علی نے ڈر نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس گلے کہ اللہ دا بیلی جو بن گیا ہے نبی پاک کی غلامی کی آگے ہے کہ جڑا اللہ دا بیلی بن جاوے مڑ اللہ کی طرف ہو دیتے عطا ہوتی ہے بھئی وہ مڑ جہان تو نہیں کرتا ہمیشہ اپنے مالک رحمان کو کرتا یہ رنگ صحابہ دا اہل بیت دا اے فیضان ٹردیاں جس ویلے سلاسل طریقت دے وسیلے اور ذریعے دے نال مشائخ طریقت دے وسیلے اور ذریعے دے نال تو آٹے تھے میرے پیر و مرشد حضرت شیخ الاسلام خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین پیر سیال غریب نواز دی ذات والا صفات چایا تے میں آکھا تے قطن مبالغہ نہ ہو سی کہ لا خوف انہا جیڑا رنگ حضور دے صحابہ وچا لا خوف انہا جیڑا رنگ حسنین کریمین دے بابا وچا اگر اپنے دور دے مطابق اس رنگ کی پوری تصویر کسے بیٹھنی ہوئے کہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین میں جاتے انگریز دی ٹور دا بیڑا ہے بڑا بیڑا انگریز سے اجے او دی حکومت سورج جیڑا ہے غروب نہیں پیا ہوندا او دلان دے تے چڑھ دے تے حکومت حضرت شیخ الاسلام خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین پیر سیال غریب نواز آپ فرماتے ہیں کہ میں وقت دا جڑا اس وقت شہر دا ڈی سی آ کمشنر آ جڑا انچارج آ جڑا لسنس دیندہ ہوندا انگریز حکومت دی گل ہے اس نے کوئی درخواست دی تھی وہ میں لسنس چاہیے اصلے دا کہ انگریز بڑی سیاڑی قوم آئی بڑی سمجھدار اس انگریز لسنس اصلہ دینا نے سوال پوچھیا جناب جے توان گورنمنٹ آف برطانیہ انگریز حکومت اصلے دا لسنس چاہتے ہوئے تے تسی دینا گورنمنٹ بھی کی خدمت کر سو حکومت بھی کی خدمت کر سو اس بیچارے کی پتا جس جڑے نال میں گل پیا کرنا اللہ نے انہاں دی سیرت وچ نہ کوئی وکڑ رکھیا ہویا ہے نہ کوئی جھکڑ رکھیا ہویا کہ لا خوف والے خوبصورت منصب میں فائز نے کہ لا خوف والے خوبصورت حقیقت میں فائز نے ہو سکتا ہے جناب تسی حکومت برطانیہ دیا کی خدمات سر انجام دے سو اور ویک لا خوف دی منزل اتے فائز حضرت خواجہ محمد قمر الدین نے اس وقت دے کمشنر کو کی جواب دیتا بات تو تھڑے دار اگے نہیں بولیندا کوئی نکولیا اے ایسا ہی آ جاوے ساڑھے ساتھ سو کوئی نے وہ سکے جی گورنمنٹ آف برطانیہ دیا کی خدمات دے سو آپ فرمایا جی میں لسنستے ہو نا کہ میں حکم وقت اللہ دی طرف ہو موقع ملیا اجازت لبی کہ میں اپنی بندوق دی پیڑی گولی کسی انگریز دے سینے میں مار سکتا دسو یار ایڈی جرت ایڈی جڑی آئی ایڈا حوصلہ ایڈا تیل تے ایڈی بے خوفی کی نہیں اور جو لگ بھی ہے ممکنات چوئی نہیں یاد رکھو اے حوصلہ کیویں ہوندا ہے اے جرت کیویں ہوندی ہے جتن تک تہاڈا تعلق حضور دی ذات نال تے حضور دے وسیلے نال خدا دی ذات نال مستحکم نہ ہوے اوتن تائیں ڈر رہندے اوتن تائیں خوف رہندے بندہ تھانے داراں تو بھی ڈردا ہے بندہ ڈپٹیاں تو بھی ڈردا ہے بندہ اپنے تو بھی ڈردا ہے تے پرایاں تو بھی ڈردا ہے جس میں کل کائنات دے مالک مدینے والے تے کل کائنات دے خالق اللہ نال بندے دا رابطہ مستحکم تے پیڑا ہو جاوے موڑو
کائنات تو نہیں ڈردا اور رب دی ذات تو ہی ڈردا ساڈے پیر و مرشد نو اللہ نے یہ اعزاز دیتا کہ وہ خاص منظر جڑی خاص تعلق والی ہے تعلق بالمصطفیٰ اور تعلق باللہ دی جڑی اعلیٰ ترین منزل آئی حضور پیر سیال تے فائز آن حضرت دی طبیعت ناساز دے گلاں تے بڑیاں پیار دیاں تے محبت دیاں تو سن دے ویران دے میں اکثر حاضر ہونا اور یہ تے بڑیاں گلاں نے پر نہیں ڈردا تے کیوں نہیں ڈردا تے کیویں نہیں ڈردا اور میں آخر وچ بھی پھر شکریہ ادا کر دیاں اور اظہار تشکر کر دیاں ایسے جملے تے تھوڑی جی تبدیلی نال کسی ہوری یاد ہے کہ میرا لکھا جملہ میں پڑھیا ہا لیکن چونکہ میرا گھر ہے میرے کو آ کے میں پھر پڑھ سکنا تھوڑی جی تبدیلی نال ایک سارے بیلیاں تان پتہ وچ نہ دی اس کدی تے ممون پورے یعنی کدی چپی تے تجھے بڑے میرا گھر ہے تے چونکہ اس کدی ساڈی ساجی ہے اس واسطے میرا اپنا میں موڑ آکھن لگا کہ اج یار چنا دی کدی تے اج یار چنا دی کدی تے لاجپال دی محفل سج گئی اج یار چنا دی کدی تے لاجپال دی محفل سج گئی ہے پی شربت دید حمید دا آج تسی خلقت سونا راج گئی ہے پی مہربانی پی شربت دید سعید دا آج یار چنا دی کدی تے لاجپال دی محفل سج گئی ہے پی شربت دید حمید دا آج تسی خلقت سونا رج گئی ہے تے چونکہ جلال پور شریف دے غلام دربار شریف دے غلام گولڈے شریف دے غلام نسبت والے ڈھیر سارے تشریف فرما نسبت والے لوگاں واسطے جملات آپیاں ہر صاحب نسبتی تے غور کرے پی شربت دید سعید دا آج تسی خلقت سونا رج گئی ہے اور اگلا جملہ دھیان نال سارا فیض پیر سیال دا ہے سارا فیض پیر سیال دا ہے کو چچی بھی ہو چج گئی ہے اور بامے مشہدی ہے بھی ڈیرہ سے ہوتی نسبت پر دے پیر سیال میرے سائیں حضور غریب نواز مہربانی فرما رہے ہیں لاجپالی فرما رہے ہیں تمام احباب محبت نال اپنی اپنی جھولیاں دے وچ خیر پاؤ قبلہ غریب نواز انشاءاللہ لاجپالی فرما گے اچھا نہیں سکون ہوندا پیا باہروں ٹر پھر آؤ بھی سیٹ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شیخ اعظام علماء کرام معزز سامعین حضرات میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں سارے کی خدمت میرے مدبانہ سلام کروں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
تساں نے مفتی صاحب کا خطاب بھی سنیا ہے، پھر سید طاہر شاہ صاحب کا خطاب سنیا ہے، حضرت مولانا علامہ مفتی رمضان صاحب کا بھی خطاب سنا ہے، اور میرے بڑے عزیز ترین دوست مشیدی شاہ صاحب کا بھی خطاب سنا ہے۔ مشیدی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جڑا ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے نال اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کا دنیاوی خوف اس دل سے نکال دیتا، اگر اس سے کوئی خوف ہوتا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ خوف کے متعلق تو جناب نے سن چکا ہے، ہوں میں عرض کرتا کہ غم کی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے راضی ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس سے راضی ہو گئی۔ ایک مثال چھوٹی جو میں عرض کریں کہ حضرت پیر پٹھان غریب نواز نے لانگری صاحب حاضر ہوئے تو عرض کی تھی کہ حضور لنگر شریف کا تمام پیسہ جڑا اکٹھا ہا وہ چور لے گئے۔ آپ کا اچھا ہوا، اچھا تھے آپ نے سڑک کی زبان اچھا۔ کچھ دنوں تو بعد وہ لانگری آیا، یعنی کہ وہ میں یاد نہ ہے، پیسے میں ایک اور یاد رکھے ہیں وہ مل گئے۔ آپ کا اچھا تھے۔ ہر حالت اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی ہونا، کوئی خوف نہیں، انہوں نے کوئی ڈر نہیں۔ یہ محفل پاک حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی یاد دے منعقد تھے، اور بڑے بڑے علماء تشریف فرمائے۔ میں ایک واقعہ بیان کرنا، حضور حضرت ثالث صاحب غریب نواز جنہوں کو اتنا مجاہد اعظم آخر ہیں، خواجہ محمد ضیاء الدین شالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو اس نام؟ حضور شیخ الاسلام دے والد محترم خواجہ محمد ضیاء الدین۔ حضور اکثر زیارات حاضری دیندے ہیں، اجمیر شریف حاضر ہوندے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیندے ہیں، بابا صاحب حاضری دیندے ہیں۔ توسا پاک کا خیر ہر ہفتے آپ تشریف لے بندے ہیں، سفر اٹھن اتنے حاضری دیون واسطے بڑی سخت دھپیں بارشیں تکلیفیں آپ تشریف لے بندے ہیں۔ تو جس وقت حاضر ہوتے ہیں اس وقت جتنی ہی دھوپ ہو گیا، جتنی ہی سردی ہو گیا، آپ کم از کم 2 کوس دور جتی اتار دیتے ہیں کہ میرے پیر کا آستان آ کے، اتنا ادب۔ پھر یہ ہوا کہ آپ دلی تشریف لے گئے، بازار میں آ رہے ہیں، ایک مسجد ہے چھوٹی جی، وہ تالا لگوایا، آگے انہوں نے جندرا آتے ہیں جو لگوایا جندرا۔ تو کسی کو آپ نے پوچھا کہ اس مسجد میں جندرا کیوں لگوایا؟ تو لوگوں نے آخیا حضور اس مسجد کے وچ انگریزوں کے گھوڑیاں کا چارہ پیا ہوا ہے، اس وقت جندرا چارہ۔ آپ فرمایا جندرے کو توڑ دیو، چارے باہر پھینک دیو، مسجد کی صفائی کرو، اذان دیو اور اتباع جماعت نماز پڑھو۔ ڈر خوف تو ہاں کوئی نہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی آؤ تو کہنا خوف آ، تو نہ کہنا لینا پیا اللہ کا، گھر کہنا صاف کرنا پیا اللہ کا، تو پھر وہ خوف انگریزوں نے کیوں نہ دے دیا؟ چنانچہ ایک آپ نے اتنے ایک مقرر کیتا مؤذن جڑا جماعت بھی کراندا، اذان بھی دینا۔ آپ فرمایا کہ تیری تنخواہ پاکستان دی جڑا ہن ہے پاکستان برے صغیر جی چھوٹا جا قصبہ ہے سیال شریف، اس جو تیری تنخواہ پہنچی رہا۔ آپ جتنے تک اس دنیا کے تشریف فرما رہے ہیں، اس مؤذن دی، اس امام دی تنخواہ سیال شریف میں چوہیں گی رہی، لیکن انہوں نے دل کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ ایک میں ایک اور مثال دے کے اگر ٹوٹتا ہوں،
کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ حاضر ہے. تو اس وقت انگریز کی پولیس کی جی وردی ہوں وہ نکر ہوں گوڈے ننگے جس طرح ٹکشے ہوتے ہیں نا جی تو شاید دیکھیں یا نہیں دیکھے گوڈے ننگے ہوں جراباں پائی ہوئی ہوں نے کالیاں کالیاں دے وجدے ہیں آستان سے پھرتے انتظام واسطے. آپ فرمایا ہے تو نکل جاؤ دفع ہو جاؤ آستان شریف تو جو بھی انتظام ہے میرے درویش سنبھال ہے. انگریز کی حکومت ہے انگریز کے نوکر ہیں انگریز کے تنخواہ دار ہیں تو تو حکم دے پہ کہ اس دربار شریف جو دفع ہو جاؤ. چنانچہ انہوں نے یہ نہیں مجال کہ اصل انگریز کے نوکر آئے انہوں نے مقرر کیا وہ دفع ہو گئے نکل گئے آستان. پھر آپ نے جو دیکھا روضے پاک کے اتنے جارج پنجم کا فوٹو لگا ہوا جارج پنجم کا فوٹو. آپ نے اپنے درویشن حکم دیتا کہ ادب نال اتنے چڑھ کے اس فوٹو لہا کے بازار پھینک دو تاکہ ساری مخلوقات یہ لتاں دے کے لتاں دے کے اس انگریز بادشاہ کی رکھ دیں. آج ایسا جتنا ادب احترام ایک کرنسی کے نوٹ تک کر لینا اس اتنے فوٹو ایک نہ سکتا اس لیے اصل بےزتی نہ کر سکتے. لیکن انہوں نے 11 پنجم سے تصویر اتار کے بازار پھینک اس کی تربیت آئی خواجہ قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے آخیا کہ میں بندوق خرید کے پہلی گولی انگریز کے سینے چ مرے سے. اور یہ بھی میرے بھائی یاد رکھو حضور شیخ الاسلام نے اس جگہ کو کم شروع کیتا انگریز نکالن کا برے صغیر جتنے حضرت صالح سے غریب نواز زندگی نے وفا نہ کی آپ وفات پا گئے. اس جگہ تو آپ نے اگاں شروع کیتا اس کام نے اور اس وقت دم لیا کہ جس نے برے صغیر انگریز نکل گیا. آپ ایک واقعہ اپنا بیان کر دیں کہ جس وقت آپ نے آپ کی گرفتاری پیش کی تھی انگریز نو جیل گئے تو جیل دے وچ جڑا سن کوٹھا ملے گیا اس کمر کمر تک پانی ہا ٹرکے تک پانی ہا گندا. تو ایک سکھ ہا اردلی اس نے آخیا کہ اسی مسلمان ہاں اصا نماز پڑھنی اصل کوئی پاک جگہ دیو گلو پانی دو انہوں نے کہا یہی پانی دے یہی جا نماز نے پاکستان بڑھاؤ تو نماز پڑھو. آپ فرمایا سردیوں کی رات میں اس پانی کی گزاری ہے لیکن میں آخیا کہ میں پاکستان حاصل کیتے بغیر جیل جو نکلنا ہی چنانچہ آپ کے جذبے نال اللہ تعالیٰ کے ولی کے نال انگریز برے صغیر جو نکلیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ملک پاکستان عطا کیتا. یہ ایسا گل ہے کہ سیاست دانوں کی سیاست کی وجہ تو بس ملک ادا توڑ بیٹھے لے لیتا. لیکن خدا رہا تو سارے میرے بھائیوں کی خدمت یہ عرض ہے اگر یاد رکھو کہ جیڑا ملک ہن ہے سارے کول یہ حفاظت ہر بندے اتر کر چاہے جس مسئلے کا تعلق رکھتا ہے اگر وہ پاکستان میں وچ رہتا ہے پاکستان میں رہنا پسند کرتا کہ اس ملک کی اس خطے کی وہ حفاظت کرے اور اس نال محبت اسی طرح کرے جس طرح کہ خواجہ قمر الدین صاحب اپنا سب کچھ قربان کر دیتا حتیٰ کہ مستورات تمام زیور پاکستان کی تاریخ دے دیتے کہ ایک تاریخ جڑی ہے یہ مکمل ہوئے ادھر نہ رہے. پھر جناح صاحب نے آپ نے خط لکھا کہ یہ ایسا تکلیفاں اٹھائیں اس واسطے اٹھائیں کہ اس ملک دے وچ اسلامی آئین ہوئے نظام مصطفیٰ اس آ کے جناب ایسا ضرور کرساں نظام مصطفیٰ کرساں سوچ لی بنا لی. آپ فرمایا کہ تو کے بنانا ہے تو کافی عرصے نظام مصطفیٰ تو بنے ہوا ان کو نافذ کرنا چنانچہ انہیں کو غفلت ہوئی آپ نے مسلم لیگ چھوڑ دی. اپنے آج کے بعد مسلم لیگ اور میرے کوئی تعلق نہیں اس واسطے کہ جس کام واسطے اصل قربانیاں دیتی ہیں تکلیفاں برداشت کی جیلیں کٹیاں وہ سارا مقصد پورا نہ ہوئے سر کیا ضرورت ہے. کوئی ہے آدمی مجھے خواجہ قمر الدین کردار کا کوئی آدمی لکھاؤ. ایک گل میں اور عرض کرتا ہوں
کہ جس وقت اگے چوتھا فرمایا نا اس چیک بلینڈ چیک انگریز دے وزیر اعظم کا چیک آپ نے اگ سٹ دیتا اور فرمایا کہ فنج اس اپنے وزیر نو آکھ اللہ تعالیٰ کے نام ہے تیرا کوئی نام میں نہیں لکھا جا جو کچھ تے کرنا کر لیکن اس کی کیا مجال ہے کہ کر سکتا تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کری کہ سن اللہ تعالیٰ نے وہ پیر عطا کیتا کہ جس نے سانو بے خوفی بھی عطا کی سچ بھی عطا کیتا اور اپنی نبی پاک دی اور اس ملک نال محبت کرن دی بھی توفیق عطا کی آخر میں یہ عرض کرتا بنیا کدی بھی اللہ تعالیٰ دے پیارے بندے دے منہ دے وچوں بس دعا نہیں نکلی جدر بھی نکلی دعا نکلی کدی کسی دے منہ دے وچوں کسی نے گال نہیں سنی گالی نہیں دیتی ہوتی جو کچھ اس پر ہو سکیا اس نے غریبوں کی امداد کی لے یہ نشانیاں خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سبق بھی دیتا رستہ بھی دکھایا آج کل بڑے پیر بن گئے میں کسی حد میں گستاخی کرنا پسند کرتا ہی نہیں میری مجال ہے فرمائیں کہ جڑے آندے نے سارے جلسے دے وچ جنہاں دے سپیکر آواز جا رہا جنہاں تک وہ بھی سارے مرید ہو گئے حالانکہ نہیں میرے بھائی ہوئی نہیں مرید ہوئی اور جنہاں تک ایسا سپیکر ہی پھوکا دینے ہیں جس طرح آواز آنا وہ بھی مرید ہو گئے میرے بھائیوں وہ بھی مرید نہیں ہو گئے مرید دو طریقے ہیں ہاتھ دینا یا ایک برتن پانی رکھ کے اس ہاتھ رکھ کے پیدا اس پانی کے ہاتھ رکھنا یا کپڑا پکڑ کے بیعت کرنا تیسری اور کوئی علماء بیٹھے نے کوئی پوچھ آخر میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو کی پٹھان پیر صاحب کی غلامی نصیب رکھے اللہ تعالیٰ بے روزگاروں نیک روزگار عطا فرمائے بیماروں شفا کاملہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سارے ہر گناہ لب سے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم فرمائے اس ملک کے دشمنوں نیز کو نابود فرمائے اللہ تعالیٰ خیر